السلام علیکم ساتویں بیان چل رہا ہے 8 ستمبر 2025۔ بیان فرما رہے ہیں عالم امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ اپنی دنیاوی حالات سے جوڑ کر دیکھتا ہے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں یا نہیں۔ حالانکہ میں حقیقت احساس کرتا ہوں اللہ کی طرف سے بندے کو کوئی حکم ایسا نہیں دیا جاتا جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ اللہ کی طرف سے بندے کو کوئی ایسا امر اللہ دیتے ہی اللہ غالب نہیں۔ بندے کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس کام کو نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مکلف بھی نہ کرتے، کیونکہ لا یکلف اللہ الا وسعہ کا مطلب کہیں سے کہیں تک یہ بندہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ سے ہونا چاہیے اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت کا کہیں سے کہیں تک یہ مطلب نہیں آئے، لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، لوگ آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ اس آیت کا کہیں سے کہیں تک یہ مطلب نہیں کہ جو آپ سے نہ ہو سکے آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اس آیت کا مطلب ہر کی دیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کسی ایسے امر کا مکلف نہیں بناتے جس کے کرنے کی بندے میں طاقت نہ ہو۔ پھر بندہ نہیں کہہ سکتا یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں حضرت کے بیان سے مثال فرماتے تھے انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں۔ انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت ہے ایک قوت ہے مخفیہ، ایک قوت ظاہریہ ہے، ایک چھپی ہوئی طاقت ہے اور ایک ظاہری قوت ہے۔ ایک چھپی ہوئی طاقت ہے، ایک ظاہری قوت ہے، اور یہ چھپی ہوئی طاقت جو انسان کے اندر ہے یہ حال آنے پر ظاہر ہوتی ہے۔ آپ اس بات پر بہت دھیان دیں، بہت اچھی طرح میں کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں ہم یہ تو کر دیں گے، یہ نہیں کریں گے، اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے، نہ کریں۔ تو انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ جب کوئی امر آتا ہے، کوئی حال آتا ہے، تو بندہ اس امر کا مقابلہ اپنی ظاہری طاقت سے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کام نہیں ہے۔ میں اس کی انتہا کر سکتا ہوں۔ ایک شخص سے کوئی معمولی کام کرنے کے لیے کہا جائے کہ ذرا اس کے لیے کام کر لو، تو یہ کہے گا کہ میرے اندر اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے اور میرا بدن دکھا ہوا ہے، میرے اندر بالکل طاقت اٹھنے کی نہیں ہے، میں کام نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صبح سے لے کے شام تک 20 کام ایسے ملیں گے آپ کو جس میں آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس کام کرنے کی تو میں اندر نہیں کرتا۔ آپ صاحب کہہ دیں گے اس میں کام نہیں۔ میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اس آنے والے امر کا مقابلہ آپ نے اپنی ظاہری قوت سے کیا ہے اور ظاہری قوت نے صاف جواب دے دیا ہے کہ نہیں کام نہیں۔ معمولی کام تھا، آپ دیتے ہوئے تھے، آپ سے کہا جائے ادھر اٹھ کے کام کر لو، آپ کے نہیں، میں اندر ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کام کر لو، میں نہیں کر سکتا۔ اچانک اس کے بستر پر سانپ آ گیا، اچانک بستر پر سانپ آ گیا، یہ اتنی قوت سے اٹھے گا اور اتنا اچھل کر کود کر بھاگے گا یہاں سے کہ جس طاقت کی ضرورت نہیں تھی اس معمولی کام کا جب وہ کرنا تھا، آپ نے اس معمولی کام کا اپنے طاقت سے مقابلہ کر کے کہہ دیا کہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا، اور اس وقت آپ اپنی اس قوت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت آپ کو آسان کر
یہ سانپ کے آنے کا جو حال ہے، اس سانپ کے آنے کا جو حال ہے، اللہ کی قسم وہ قیامت کا حال ہے، وہ قیامت کا حال ہے۔ اس سانپ کے آنے کا جو حال ہے وہ عذاب قبر کا حال ہے، وہ عذاب قبر کا حال ہے۔ اس سانپ کے آنے کا جو حال ہے وہ ایک نماز کے قضا کرنے کا حال ہے۔ آپ اپنی ظاہری قوت سے آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور کہہ میں کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ صاحب آگے بستر پر تو آپ اتنی قوت سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ قوت مخفیہ جو کسی حال کے آنے پر ظاہر ہے۔ بہت آپ کو آسان سا ہے، یہ ہے قوت مخفیہ جو حال آنے پر ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو ایک حالت عام ہو گئی ہے مسلمانوں میں کہ کسی بھی عمل کے بارے میں مسلمان کہہ دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ حال کا امر لا کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں، حال کا امر لا کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں، اور وہ حال کا امر ایسا ہوگا، حال کا امر ایسا ہوگا کہ وہ کبھی آپ کی حیثیت کے خلاف، کبھی آپ کے معمول کے خلاف، کبھی آپ کی چاہت کے خلاف، اور وہ حال کا امر کبھی ایسا ہوگا جو ماحول کے خلاف آئے گا۔ اگر مسلمان کو اللہ کے احکام مسلمان کی چاہت کے مطابق کیے جاتے تو یہ خواہش ہوتی، یہ دین نہ ہوتا، خواہش ہوتی، دین نہ ہوتا۔ میں آپ کو بہت آسان مثال رکھتا ہوں۔ یہ کہنا مسلمان کا لا یکلف اللہ صلی اللہ وسعہ کہ اللہ نے مسلمان کو اتنے کا مکلف کیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہو، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ جو وہ کر سکتا ہو، اگر ہم صرف اس کا حکم کریں تو پھر یہ اس کا خواہش کرنے حکم کرنی۔ آپ اس کا مطلب ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی انسان کو ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے اور دیں گے بھی نہیں آئندہ جس حکم کو انسان پورا نہ کر سکے۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بات آپ نہ کر سکیں اس کو چھوڑ دیں، جو آپ کر سکتے اس کو کریں۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ خواہش کرنی ہے حکم کرنی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے اللہ نے ایمان والوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ان کے اندر اس کام کے کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ ہدایت کرنے کو پاؤں سے یا مجھے آج کرنا ہے حال کرنا۔ حال کا جو امر ہے وہ تین اعتبار سے آئے گا۔ اعتبار عبادت کے، اعتبار عبادت کے اور اعتبار عادت کے، انسانی ضروریات۔ اور تیسری بات جو اہم عرض کرنی ہے کہ حال کا امر کی آئے گا ہم دعوت اللہ کے فریضے کے اعتبار سے۔ یہ تین باتیں ہیں، حال کا امر عبادت میں، آداب ضروریات میں، اور اسی طرح حال کا عمل آئے گا دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں، عبادات میں، عادات میں اور دعوت اللہ۔ یہ بات مجھے آپ یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں لائن کے احکام، یہ تینوں لائن کے احکام ایسے ہیں کہ اگر آپ نے حال کے عمل کو ضائع کر دیا یا اس کے انکار کر دیا
تو اس بات کا بہت اندیشہ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کام سے بھی بندہ محروم کر دیا جائے اس کام کو وہ کر سکتا ہے۔ میری بات بہت دھیان رکھیے، اس بات کا اندیشہ ہے۔ وہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم بعض احکام ضائع کرنے کے باوجود بعض احکام کو پورا کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف اللہ کا فضل ہے۔ یا قرآن کثیر جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ تو تمہارے بہت سے گناہ معاف خود ہی کر دیتا ہے، اگر وہ تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرتا تو تمہیں اگلے عمل کی توفیق نہ ہوتی۔ آپ سنیے نا، میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کثیر بہت سے گناہ ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ از خود درگزر کر دیتے ہیں، ورنہ میں آپ سے حجر عرض کرتا ہوں کہ اگر مومن حال کے عمل کو ضائع کرتے، اگر مومن حال کے عمل کو ضائع کرتے تو اس سے اگلے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ آپ دھیان سے بات کرنا ہوگا، مسکین صاحب ایک مخلوق ہے ملائکہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں جب سے پیدا کیے گئے ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی یہ جو بھی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کی استقامت، اللہ عبادت کرنے والے کی استقامت اس کو نہیں کہتے کہ یہ مسلسل عبادت میں لگا ہوا ہے۔ آپ اس بات پر پورا دھیان دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا استقامت یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کام کو مسلسل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا استقامت یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں کوئی نیا حکم دے دیں تو تم اس کو پورا کرو گے، ادا کرو گے۔ بہت آسان کر دیں۔ استقامت مداومت نہیں ہے، استقامت مداومت نہیں ہے۔ ملائکہ کو ابلیس کے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مداومت ہوتی ہے۔ شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ابلیس کو ملائکہ کے ساتھ بہت اہم بات ہے، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ ابلیس کو ملائکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مداومت ہوتی ہے، استقامت نہیں۔ کیونکہ مداومت استقامت نہیں ہے۔ استقامت کہتے ہیں حال کا ایسا عمل جو آپ کی حیثیت کے خلاف آ جائے اور آپ اس کو اپنی حیثیت کے خلاف ہونے کے باوجود اللہ کا عمل سمجھ کر اس کو پورا کرتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ انہیں استقامت حاصل ہے۔ اور اگر حال کا عمل آئے اور وہ حال کا عمل آپ کی حیثیت کے خلاف ہو، آپ یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، تو یہ میں کہتا ہوں کہ ابلیس کے ابلیس بننے کا سبب ہی حال کے عمل کو ضائع کرنا ہے۔ میں آپ سے بہت ہی اہم بات کر رہا ہوں۔ عبادت میں حال کا عمل آیا ہے، عبادت میں یہ حال کا عمل آیا ہے کہ ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کتاب کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کرتے، اللہ کا ہوتا۔ ابلیس سجدہ کرنے سے اڑ گیا، اس نے عبادت کیا، وجہ کیا ہو؟ وجہ یہ ہوئی کہ اس نے یہ کہا
کہ میں میری حیثیت، میرا مقام، میرا درجہ، میرا پرانا ہونا میں ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہوں۔ یہاں سوال آدم کے بہتر بدتر ہونے کا نہیں تھا، یہاں تو سوال اللہ کے امر کا تھا۔ اس نے اس امر کو ظاہر کیا اور اس بات کا کیا کہ میں آدم کو سچا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پچھلی عبادت سے اور اب تک کی ساری عبادات اور سارے اعمال سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہو؟ وجہ سے اتنی ہے کہ اس نے حال کے امر کو اپنی حیثیت سے ملا کر دیکھا ہے۔ میں آپ سے بے تکلف کر سکتا ہوں، آج مسلمان کتنی سنتوں کو صرف اپنی حیثیت کی وجہ سے مٹا رہا ہے۔ کہتا ہے میری حیثیت اس طرح کی ہے کہ میں اس سنت عمل نہیں کر سکتا، یہ میری حیثیت ہے۔ میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں، اگر کسی کو کوئی ملازمت ملتی ہو اور ملازم سے کہا جائے کہ آپ کو داڑھی کاٹ کر ملازمت کرنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں ملازمت چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کو ملازمت تو مل جائے گی کمپنی میں مگر آپ کا ایک ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو کیا آپ اسی لیے تیار ہو جائیں گے؟ نا، میں آپ کو بے تکلف دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ابلیس بننے کا نسخہ وہی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس کسی بھی حال میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ماحول میں کسی سنت کا انکار کر دینا، یہ اپنے دین کا صاف انکار کر دینا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں حال قیامت پر حال قیامت کو میں بیان کر رہا ہوں کہ حال قیامت کتنا عام ہے۔ ابلیس بننے کا نسخہ ہی حال قیامت کا ظاہر کرنا ہے۔ یہ حکم تو آیا ہے لیکن میری حیثیت میں ساتھ بیان کرتا ہوں، مسلمان جتنی سنتوں کا انکار کر رہا ہے اللہ کی قسم صرف تکبر کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، کوئی وجہ نہیں، صرف تکبر۔ یعنی میری حیثیت، میں جس کمپنی کا ملازم ہوں اس کمپنی کا یہ قانون ہے کہ آپ اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اس کے نزدیک کمپنی کی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے بڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کے اندر تکبر ہے، جو آپ سے پیدا نہیں ہے۔ آپ کا یہ دماغ میں، یہ آپ کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ میں اس سنت کا مکلف نہیں ہوں کیونکہ میں کمپنی کا ملازم ہوں، میں سنت کا مکلف نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ابلیس کا یہ کہنا کہ میں آدم کو سجدہ کرنے کا مکلف نہیں ہوں کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں تو آپ کو بالکل آسان مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کا فرض سے یہ کہہ دینا کہ میں سنت کا مکلف نہیں ہوں اس لیے کہ میں دفتر کا ملازم ہوں یا میں پولیس کا آدمی ہوں یا میں فلاں شعبے کا یا فلاں ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہوں، میری یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صاف دین کا انکار کر رہے ہیں، آپ دین کا صاف انکار کر رہے ہیں جس طرح ابلیس نے صاف انکار کیا۔ مجھے آج کرنا ہے ابلیس بننے کا نسخہ کیا ہے، ابلیس بننے کا سبب کیا بنا ہے، ابلیس بننے کا سبب کیا ہے۔ اس نے اللہ کی ذات سے انکار نہیں کیا، اس کی عبادت سے انکار نہیں کیا، اس کا وہ امر، اللہ کا وہ حکم جو میری حیثیت کے خلاف ہو رہا تھا، میں نے اس سے انکار کیا۔ ابلیس نے اس امر کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی عبادت کی ساری توفیق پسند کی ہے۔ کافروں کی کمر تختہ ہو جائے گی قیامت کے دن، جب اللہ کا سجدے کا حکم آئے گا سب کے لیے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔
سجدہ نہیں کر سکتے. ساری مخلوق سجدہ کرے گی. منافقین اور کفار ان کی کمر تختہ ہو جائے گی. یہ اللہ کے سامنے جھکی نہیں سکیں کوشش کرو. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ابلیس نے اللہ کا انکار کیا نہ اس کی عبادت کا انکار کیا. اس کا ایک ایسا حکم آ گیا کہ ابلیس کے حیثیت کے خلاف اللہ نے اس سے عبادت کی توفیق کو اس طرح دی. آپ یہ لوگ سمجھیے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا عمل تھا اللہ تعالیٰ کا، اس لیے ابلیس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. میں آپ کرتا ہوں کہ اگر ابلیس کی کمر سجدہ کرنے سے مفلوج ہو گئی ہے تو جو حکم ابلیس کو عبادت کی لائن میں ایک سجدہ کرنے کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے لقمہ لے رہا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے بھی بالکل ابلیس کی طرح انکار کیا. اور انکار آدمی آپ کا انکار جو کرتا ہے آدمی وہ تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے. اس طرح کی وجہ سے ہر آدمی دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. ہر آدمی دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو ٹوک دیں کہ آپ یہ نہ کریں یا کسی کو کسی مشکل سے آپ روکیں اور وہ جواب میں آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں، اپنے عمل کی فکر کریں. فرمایا کہ تمام گناہوں میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے روکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنا فکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے کہ خیر کی طرف رہبری کرنے والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنا عمل کریں، آپ اپنا عمل کی فکر کیجیے. یہ کہہ دینا تکبر کی علامت ہے. اور کو علامہ بغوی نے عبداللہ بن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے اس آیت کے تحت. اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ الْإِثْمَ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. فرمایا کہ جب اس کو کسی خیر کی طرف اور تقوی کی بات کی طرف تو دعوت دی جاتی ہے تو یہ جواب میں کہتا ہے کہ جاؤ اپنا فکر کرو. کی وجہ سے کہتا ہے جاؤ آپ مجھے چھوڑیے، میرے حال پر اپنے آپ کی فکر کیجیے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ ٹوکنے والے کو یہ کہہ دیں کہ آپ نے عمل کر نہیں حد کر رہا ہے. آپ نے ایک شخص سے کہا کہ کھانا دائیں سے کھاؤ. پہلی بات جو میں نے شروع کی تھی کہ آدمی آنے والے امر کو اپنے ہاتھ سے جوڑ کر دیتا ہے. اگر طبیعت عمل کرنے کی ہے تو قبول کر لیتا ہے، اگر عمل کرنے کی طبیعت نہیں ہے تو انکار کر دیتا ہے. اس انکار کی ایک شکل، اس انکار کا ایک طریقہ وہ جھوٹا عذر ہے. وہ جھوٹا عذر ہے جو منافقین کا مزاج تھا. وہ صاحب انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ جھوٹا عذر پیش کرتے تھے. جب آپ کو شخص سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بیٹھ کھاؤں. اس نے انکار کیا کبر کے ساتھ. سر انکار کیا ہے اللہ کے امر کا کبر کے ساتھ. اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کیا ہے کبر کے ساتھ. ہر ایک حاصل چاہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے. لیکن تو مسلمان کا دین صرف حرام حلال پر اٹکا ہوا ہے. مسلمان کے دین کی کمزوری اور مسلمان کی دین سے بے وفادی کی علامت یہ کہ مسلمان کا دین حرام حلال پر آگے اٹکا ہوا ہے. مسلمان ان کا پوچھتا ہے کہ حرام ہے حلال ہے، اگر یہ حرام ہے تو شاید چھوڑ دوں گا، لیکن اگر خلاف سنت ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سنت کے خلاف ہونا تو کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ آپ غور کیجیے یہاں دائیں ہاتھ سے
کھانا سنت ہے، بایاں سے لقمہ لینا نہ حرام ہے نہ دایاں سے کھانا فرض ہے۔ اس سے اس سنت میں صرف بایاں سے لقمہ لینے میں ایک ہفتہ خلاف سنت ہو رہا تھا، آپ ہمارے دایاں سے کھاؤ، اس نے جھوٹا عذر پیش کیا اور یہ کہا میرے دایاں جھوٹا نہیں ہے، آپ کے عزیز کو بددعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، روایت میں اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، اس کے بعد اس کی منہ کی طرف نہیں اٹھایا ہمیشہ کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ ابلیس کی کمر اللہ کو سجدہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی، اگر اس نے کرنا نہیں چاہے اللہ کو نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے عمل کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ سے عمل کی توفیق طلب کر دیتے ہیں، آپ ذرا غور کریں نہیں کہا آپ کو ایسا میں باقی تو بہت بنیادی بات کروں گا۔ ہر آدمی سوچے 24 گھنٹے میں آدمی بات پر غور کرے کہ آج میں نے صبح سے لے کے شام تک کتنے عوام اللہ کے چھوڑے ہیں، ان میں کتنے احکام ایسے تھے جن کو میں نے صرف اپنی خواہش کی وجہ سے اس کو عمل نہیں کیا، دیکھو رسول بھی نہیں، کتنے احکام ایسے ہیں جنہیں ہم بلا عذر ضائع کرتے تھے۔ یہ چکا ہوں آپ سے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں کسی عمل کی توفیق دے رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے، ورنہ میں آپ کو سب کہہ چکا ہوں کہ ابلیس سے عمل کی توفیق کا سبب ہو جانا اور ادھر اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے کا دایاں ہاتھ شر ہو جانا، یہ صاف علامت بات کی ہے کہ اللہ کا امر ابلیس کے لیے اور نبی کا حکم لقمہ لینے والے کے لیے، دونوں کے لیے حکم برابر ہے، دونوں کے لیے حکم برابر ہے۔ اگر آپ اللہ کا انکار کریں آدم کو سجدہ کرنے میں یا نبی کا انکار کر دیں دائیں ہاتھ سے لقمہ کھانے سے، تو دونوں کے لیے سزا برابر ہے۔ ہم بات سے بالکل صاف ہے، یہاں یہ مثال ہے ابلیس کے اللہ کے امر کو انکار کرنے، یہ جو حکم آیا تھا یہ حکم حیثیت کے خلاف آیا، یہ حکم حیثیت کے خلاف، ہر مسلمان غور کرے، ہر مسلمان غور کرے اس پر کہ کتنے احکام اللہ کے ایسے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف۔ پہلی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ عبادت اظہار تواضع، اظہار عبدیت ہے، عبادت اظہار عبدیت ہے، اس میں اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کے اندر عبدیت نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر شیطانیت اور آپ کے اندر تکبر ہے۔ عبدیت تو تواضع کا تقاضا کرتی ہے، عبدیت تو تقاضا تواضع کا کرتی ہے، اور انکار یہ آدمی کے اندر تمرد، سرکشی اور تکبر کا تقاضا ہے کہ آدمی انکار کر جائے۔ میں نے عرض کیا یہاں حکم آیا کیسے پہنچا، پہلی مثال۔ دوسری مثال یہ ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ عبادات میں حکم آ جائے گا معمول کے خلاف، عبادت میں حکم آ جائے گا معمول کے خلاف۔ میں پھر آپ دوبارہ بات اپنی دہراتا ہوں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، حکم آیا معمول کے خلاف۔ یہاں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، ہجرت سے پہلے سے لے کر ہجرت کے بھی 17 مہینے کے بعد تک، ہجرت کے 17 مہینے بعد تک آپ اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف روکے ہوئے نماز پڑھتے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہاتھ میں ہر کام اچانک آ جائے گا، ہر کام اچانک آ جائے گا،
آپ کے معمول کے خلاف ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے صحابہ کو، 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت باقی تھی، اس درمیان حکم آ گیا تھا کہ آپ خود پڑھ لیجیے پھر مفتی سے نکل جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اثر سے ادھر پڑھنے کا ادھر نماز پوری کرنے، تو ایسے لوگوں کا نام نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔ اس نے حکم کو ٹال دیا، اس نے حکم کو ٹال دیا، ان کا نام لکھا جائے گا نافرمانوں میں۔ صاف بات ہے، قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اچانک نماز کے دوران آپ کا قبلہ بدلا ہے اور آپ کا رخ اچانک بدلا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون فوراً آپ کی بات کو مان کر آپ کے ساتھ گھوم جاتا ہے بیت اللہ کی طرف، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں کہ یہ قبلہ ٹھیک ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے۔ فرمایا کہ ہم شکاری کرنے کے لیے، اطاعت والوں کو نافرمانوں سے الگ کرنے کے لیے، نافرمانوں کو اطاعت کرنے والوں سے الگ کرنے کے لیے ہم نے حکم آپ کو اچانک دیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایڈیا کے اوپر جانے والے اور نسل کے اتباع کرنے والے، ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آیا اس حال قیامت کو پورا کرتے ہیں یا یہ حال قیامت کو کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے کہ ہم اچانک ہمیں آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح قابل ہے کہ لوگ یہاں پوری ہو جاتی ہے، ظہر کے بعد آیت نازل ہوتی اور اللہ فرماتے کہ آئندہ سے نمازیں پڑھو، تو نمازیں بیت اللہ کی طرف پڑھنا، اور ہم نے آپ کو بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ یہ حال کامہ کی حال پورا کرتے ہیں، آپ کو توجہ دیں۔ 2 رکعت اگر یہ اور پڑھ لیں بیت المقدس کی طرف اور 4 رکعت پوری کر لیں، یہ نافرمان ہو۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، حال کامل عبادت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوراً پلٹ جاتے ہیں، حکم سنتے ہی یہ اس حکم کو پورا کرنے میں داخل کرتے ہیں۔ ہم اس امتحان کے لیے اچانک حکم لائے، آپ حکم ملتے ہی نماز میں آپ گھوم گئے فوراً اللہ کی طرف، آپ کے پیچھے عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، آپ کے ساتھ ساتھ سب گھوم گئے فوراً، اور اسی وقت اعلان ہو گیا باقی مسجدوں میں بھی کہ سارے مسجد والے فوراً گھوم جائیں، اس لیے کہ قبلہ تحویل ہو گیا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اب ان کو اللہ نے صفحہ کہا ہے، صفحہ انہیں کہتے ہیں جو عقل سے بالکل کھولے اور جن کی طبیعت ہی احمقانہ ہے۔ جنہیں آج کل بیٹی لوگوں کے نزدیک دنیا والے پتا لیں، جو آدمی جتنا بے دین ہوگا وہ یہود و نصارہ، وہ کفار ملحدین، ان کو ان کی دنیاوی مصنوعات کے اعتبار سے ان کو آپ تعالیٰ کہے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنا دین ایسے ہاتھوں بیچیں گے، دیکھو ان کو آپ عدالت میں جب کہ سمجھتے تھے کہ ان کا قائد کتا ہے جو جامع کی بھی شکل ہے، ان کا کتا ان کا قائد ہے، یہ کتا خبر لاتا ہے، یہ کتے کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، وہ وہاں سے خبر لائے ہیں جہاں تک جبرائیل نہ کبھی گئے نہ کبھی جائے۔ اور ایسے دونوں کی دوڑ دیکھ لیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا آگے بڑھنا کہاں تک ہوا ہے، جبرائیل جہاں تک جا سکے ہیں وہ بھی صرف ایک مرتبہ وہاں تک پہنچ سکے ہیں، اس سے پہلے کبھی وہاں تک نہیں پہنچے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تھی کہ جبرائیل کو آگے موقع مل کے جانے کا، بولے گا اور ہمارے چلو آگے چلیں گے، ساری جا نہیں سکتا، یہاں تک بھی صرف آپ کی صحبت کی وجہ سے ہمارا موقع مل گیا ہے۔
آئندہ کبھی نہیں ملے گا یہ موقع. اگر میں یہاں سے ایک چیز آگے بڑھ گیا تو میرے پر دل کا ختم ہو جائیں گے. میں تو میرا تو وجود ختم ہو جائے گا. اس سے آگے قدم بڑھ گیا میری تو پہنچ یہاں تک آخری پہنچے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کی خبر لے کر آئے. فرماتے تھے ان یہود و نصارہ کے قائد کتے ہیں, جو کتا خبر لاتا ہے اس کتے کی خبر پر اس کے اشارے پر قدم اٹھاتے ہیں. ہمارے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ سفہا قرآن کی جگہ ہے. قرآن نے سفہا کہا ہے احمق قسم کے لوگوں کو, جس میں کفار یہود منافقین. جب قبلہ تحویل ہوا قبلہ بدلا, جب قبلہ بدلا تو یہود نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ قبلہ ہمارا قبلہ ہے, آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر یہ غلط تھا ہمارا قبلہ تو آج کی نسل ہمارے سے ضائع ہوگی, اور اگر یہ قبلہ صحیح تھا تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہود نے یہ کہا. کفار مکہ نے یہ کہا کہ جب آپ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں تو آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے کرتے ہیں؟ کفار نے کہا, یہود نے منافقین نے کہا کہ ان کا تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے, کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. مطلب جب ایک معمول چل رہا تھا تو اسی معمول کو باقی رکھتے, اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض دین کے طریقوں پر, اللہ کے احکام پر اعتراض کرنا یہ منافق کا مزاج ہے. منافق کا مزاج. آپ کہتا ہوں سچی حاضر کہتا ہوں آپ سے, ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے, ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے اعتراض کرنے سے پہلے علم حاصل کرے. اگر اپنی جہالت سے اعتراض کر رہا ہے تو یہ منافقین کا مزاج ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ آپ سے کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے. منافقین کے بارے میں آیا کہ منافق کا مزاج تنقید کرنے کا ہوتا ہے, اعتراض ایسے کیوں ہے, ایسے کیوں نہیں, ایسے کیوں ہے, ایسے کیوں نہیں ہے. مومن معترض نہیں ہوتا, مومن سوال کرتا ہے بھائی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکم کس طرح. جو آدمی قاری بن کر سوال کرتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے, اور جو آدمی معترض بن کر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ معترض کو محروم کر دیتے ہیں. دیکھیں بالکل صاف بات ہے کہ ناقد محروم ہو جاتا ہے, ناقد محروم ہوتا ہے کیونکہ اس کا تنقید کا مزاج ہے, وہ طالب علم نہیں ہے بلکہ وہ معترض ہے. معترض سے کہتے ہیں کہ جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے. منافقین نے اعتراض کیا یہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا, اس کی کیا ضرورت ہے, اس طرح معمول چلا تو چلتا رہتا ہے, تو تبدیل کیوں کیا؟ یہ اعتراض منافقین نے کیا. اس جگہ منافقین اعتراض کیا کرتے تھے؟ مناظر سے کہا کرتے تھے صحابہ سے یہ دوارے نبی ایک چھوٹی چھوٹی چیز نہیں چھوڑتے ہیں. جیسا آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایسے منکرات سے لوگوں کو روکا جائے جو منکرات حرام کے درجے کے نہیں ہیں, سننا نہیں بات رکھو. آج اگر کوئی شخص مسلمان کو ایسے منکرات سے روکتا ہے جو منکرات حرام کے درجے کے نہیں ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھیڑنی کرنا. بڑے بڑے مسئلے دیکھو نا, لوگ مرتد ہو رہے ہیں, لوگ شراب پی رہے ہیں, لوگ زنا میں مبتلا ہیں, بڑے بڑے مسئلے دیکھے نا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چھیڑتے ہیں. آج بھی بہت سے دیندار پڑھے لکھے مسلمان انہیں اس بات سے الجھن ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چھڑ جاتی ہیں. آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ آدمی کے اندر بڑے گناہ کرنے کی استعداد چھوٹے گناہوں سے پیدا ہوتی ہے. آدمی کے گناہ کی ابتدا کبائر سے نہیں ہوتی,
بلکہ جو لوگ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کبائر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. چھوٹے گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا سمجھتے ہیں. جو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کبائر سے نہیں بچ سکتے. اس لیے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. اور یہاں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بالکل میں صاف بات کر رہا ہوں آپ سے. آج بھی اچھے اچھے دیندار میں تو ہوں جا یہ بات سننے لگے آپ کو جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے وہی اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ بھی ہے جن کو اس بات پر اشکال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں چھڑ جاتی ہیں. تو آپ کیجیے. اور جو بڑے بڑے مسائل بڑے کھڑے ہوئے ہیں امت مقتد ہو رہی ہے امت ملا شراب میں اتنا مبتلا ہے. آج بھی بڑے بڑے کاموں سے روکنے کی کوشش کیجیے. آج بھی چھوٹی موٹی باتیں نہیں چھیڑتے. آج بھی آپ کو ایسے مسلمان بے شمار ملیں گے جو یہ اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. منافقین نے کہا یہ روایت میں ہے منافقین نے کہا صحابہ سے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھیڑتے ہیں. یہ سنجا ایسے کرو بائیں ہاتھ سے کرو اور لوگ پر دائیں ہاتھ سے دو اور سنجا ایسے کرو. بھائی سنجا کیا ہے انسانی ضرورت ہے جس طرح کرنا چاہے گا کر لے گا. اس کو اتنا اہم مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کے نزدیک اس سنجے کے طریقے کو ہلکا سمجھنا یہ نماز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے. حالانکہ نماز پڑھنے میں ہوئے لکھا ہے علماء نے ان منافقین کے نزدیک اگر نماز کی اہمیت ہوتی تو طہارت کے طریقے سنت کی اہمیت ہوتی. کیونکہ ان کے نزدیک نماز کوئی چیز نہیں ہے اس لیے ان کے نزدیک طہارت میں سنت کا طریقہ اختیار کرنے کی کوئی اہمیت نہیں. میں آپ سے اختیار کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت والوں پڑھے ہوئے ہیں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے علم ہیں. ان کو بھی شیطان نے اس مسئلے میں بتایا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی چھڑنے چاہیے جو بڑے بڑے مسائل ان کو حل کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ آدمی بڑے گناہوں میں اتنی جب ہوتا ہے جب چھوٹے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے. بڑے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو بڑے گناہوں میں اتنی ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن نے سفہاء کہا ہے. کفار یہود منافقین ان تینوں کو قبلے کے بدلنے پر اشکال تھا کیونکہ یہ تینوں قسمیں نبی کی اطاعت کرنی تھی. ان کو قبلے کے بدلنے پر اعتراض ہوا. میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ اچانک حکم آ گیا نماز کے دوران. صحابہ نماز میں ہی بھول گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی. یہ حکم آیا عبادت میں. یہ حکم آیا عبادت میں. ایک شوق صحابہ میں بیت اللہ کی زیارت. آپ سے وعدہ کیا کہ عمرہ کریں گے. آج صحابہ کو عمرے کے لیے لے کر چلے. صحابہ کو عمرے کے لیے لے کر چلے حدیبیہ کے موقع پر. اور کفار نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. آپ کو نہیں کرنے دیا. صحابہ نے کہا مقابلہ کریں گے نہیں. میں ان کا تھوڑا یہ سب ہے یہ ہم عمرے سے نہیں روک سکتے. انہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا. ہم عمرہ کریں گے. ادھر صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا ادھر حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے تھی صحابہ کی لیے تھی کہ آپ نہیں سے باہر ہوتے ہیں عمرہ اللہ کا حکم ہے.
جذبہ حملہ کرنے کا، حکم واپس آنے کا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ واپس ہو جائیے، ہم نکل جاتے ہیں۔ اس کا جذبہ حملہ کرنے کا ہے، اس کا جذبہ ہماری بات مان کر واپس جانے کا ہے۔ جو آدمی آج عمرے کی کوشش کرے وہ نافرمان ہوگا، کیونکہ نبی کا حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نبی کا راستے کا حکم آ گیا ہے کہ آپ واپس جائیے۔ اگر آپ عمرہ کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اپنے جذبے کو پورا کرنا چاہیں، حالانکہ جذبہ بہت اچھا ہے، جذبہ کا طواف کرنے کا اور جذبہ کی زیارت کا جذبہ بہت اچھا ہے، مگر حکم ہی آگے واپس ہے۔ اس وقت کا جو حال کا عمل ہے وہ عمرے کو چھوڑنا حال کا عمل ہے۔ اگر آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے، اللہ کے نافرمان کہلائیں گے، جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک عمرہ کرنا واجب ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں عمرہ کرنا واجب ہے، تو ہمیں کیا واجب ہے؟ آنا آپ کے سنت ہے۔ تو ہمیں کیا واجب ہے؟ آنا آپ کیا سنت ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ عمرہ کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے اور نبی کی بات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ حالانکہ آپ کا جذبہ تو بیت اللہ کی زیارت کا ہے کہ اگر آپ کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ ہے، ہم اذان کے کہتے کہ آپ واپس جائیے، ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔ آپ کو بہت آسان مثالیں پیش کرنا ہوں، کیا قرآن سے بھرا ہوا احادیث بے شمار ہیں۔ جو قرآن نے کہا ہے ڈرنا چاہیے لوگوں کو جو نبی کے حکم کی نافرمانی کریں کہ ان کو کوئی فتنہ پیش آ جائے جب وہ کسی عذاب مبتلا کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی نافرمانی سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ کی نافرمانی کریں ان کو ڈرنا چاہیے، یا تو کسی عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں لیکن فتنے میں ڈال دیے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں جذبہ عمرہ کرنے کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا۔ وہ عورت بیچاری بیمار تھی، جذام کی اسے بیماری تھی، اس کے ہاتھوں میں ہیروئن زخم تھے، اس سے جو ہے خون بہتا تھا، وہ پٹی مان کر کسی طرح سے بیت اللہ کا طواف زمین پر گھسٹ کر کرتی تھی، وہ اس سے چل نہیں سکتی، چوک سے بیت اللہ کا طواف۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہے اللہ کے بندی، لوگوں کا علی اپنا ہے، تیرے طواف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، طواف ہے۔ اس نے حضرت عمر کا حکم سن گئی، طواف چھوڑ دیا، اپنے گھر بیٹھ گئی جا کے۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ جس نے تجھے عمرہ طواف کرنے سے روکا تھا وہ اس کی وفات ہو گئی ہے، اب کیا تو طواف کر لے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس نے عورت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں، نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد میں طواف نہیں کروں۔ اگر امیر چلا گیا تو کیا بات ہے، حکم تو باقی ہے۔ جذبہ ایک کام کے کرنے کا شوق اور جذبہ، حکم آئے اس کے خلاف، ہم تمہیں جاننا چاہتے ہیں کہ تم کتنی اطاعت کرو۔ تو انبیاء سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء سے لے کر عام انسانوں کا مزاج ہے کہ انہیں اولاد کا شوق ہوتا ہے۔ نبیوں کو اولاد کی ضرورت دین کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اللہ معاف کرے دنیا داروں کو اولاد کی ضرورت اپنا دنیا کا وارث بنانے کے لیے ہوتی ہے، خوشی کا وارث بناتے ہیں، دنیا کا وارث بناتے ہیں۔ دونوں میں جذبہ اولاد کا ہوتا ہے، دونوں کی نیت مختلف ہوتی ہے۔ انبیاء کا جذبہ اولاد کے ہونے کا دین کی حفاظت کے لیے، اور دنیا داروں میں اولاد کا جذبہ دنیا کا وارث بنانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اولاد مانگی اللہ سے، بڑھاپے میں مانگی اولاد اللہ سے،
اللہ نے بڑھاپے میں ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اولاد کسی قابل ہو گئی اور باپ کے کام آنے لگی اور باپ کی مدد کرنے قابل ہو گئی تو حکم یہ آیا اس سے دماغ اس کو آپ ذبح کیجیے۔ میں آپ کو پہلی بات یاد دلاتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ جب آدمی کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنے کا ہی نہیں، حکم آ گیا کہ آپ اسرائیل کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی ہے، نہ اللہ سے پوچھا وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے آپ ذبح کروا رہے ہیں؟ آپ وجہ بتا دیے ذبح کر دیں گے۔ وجہ کیوں معلوم کر رہے ہیں آپ اس لیے وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی کسی وجہ سے ذبح کریں، اللہ اپنی سے ذبح کریں۔ تو آدمی دین میں وجوہات تلاش کرتا ہے، یہ اس کی نافرمانی کا ایک حصہ ہے کہ یہ تسلی چاہتا ہے اپنے لیے کہ مجھے تسلی ہو جائے گی اگر میرے بیٹے کا کوئی ضرور بتا دیا جائے گا مجھے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، پھر میں آسانی سے اس کو ذبح کر دوں گا۔ آپ اگر بلا وجہ ذبح کرائیں گے تو مشکل ہوگا، اور اگر آپ وجہ بتا دیں تو ذبح کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کی اتنا کافی ہے کہ آپ اللہ سے کسی حکم کی وجہ معلوم کریں۔ آپ اپنے محلے کے کلینک کے ڈاکٹر سے دوا لے رہے ہوں اور آپ یہ پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہ دوا آخرات کیوں دے رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کو دوا دینے کا، آپ بتائیے یہ گولی آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، تو وہ آپ کو پاگل کہے گا، تو ڈاکٹر کو غصہ آ جائے گا، کہے گا آپ مجھ سے کیا مطلب ہے، میں آپ کا معالج ہوں، یہ دوا میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو کھانی، آپ کیا مطلب ہے۔ ایک ڈاکٹر کی دوا کے سوال پر آپ کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پیشوا سنتیں ہیں جنہیں مسلمان اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اس سنت کے فائدے کا علم نہیں ہے، وہ کسی مسلمان کا یہ سوال کرنا کہ اس سنت کا کیا فائدہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو کسی سنت کے فائدے کو معلوم کر کے ان پر عمل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کیا، وجہ نہیں معلوم۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے بیٹے کو ذبح کرانے میں، اور وہاں ایک صحابی کا امتحان لیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی تھے مدینہ منورہ میں جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، آپ نے انہیں پکڑا، ان کو آپ نے پکڑا، تھوڑا یہاں پورے مدینے میں ایک واحد آدمی تھا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور بہت مال خرچ کرتا تھا باپ، تھوڑا یہاں آؤ اور اپنے باپ سے کاٹ کرنا، کوئی خطا کوئی وجہ کچھ نہیں، حکم جاؤ کہ جاؤ باپ سے کاٹو۔ یہ صحابی سنتے ہی دوڑے، انہیں کہا جائے کہاں بھاگ رہے، اچھا نا آپ کا حکم ہے میں اس پہ دیر کر دوں، تعریف کرنے دوں، ناممکن بات ہے، میں باپ سے لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے کوئی آدمی کو دیر سوچتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ دوڑے فوراً، میں یہاں آتا ہے آپ کا حکم ہے باپ ہے، میں باپ سے لے کر آتا ہوں۔ میں کہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت باپ سے زیادہ ہے سب سے زیادہ، یہاں محبت کا امتحان اس میں نہیں ہو رہا ہے کہ آپ میری کسی سنت پر عمل کریں گے اور آپ میری احکام کا حالت پورا کریں گے، یہاں محبت کا امتحان باپ کو قتل کرا کے ہو رہا ہے کہ باپ کا سر لے کر آئیے اگر آپ کا ہم سے محبت ہے۔ یہاں اس سوال نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو ہمارے لباس سے ہماری شکل سے کتنی محبت ہے، یہاں اس سوال نہیں، یہاں سوال سنتوں سے محبت کا نہیں ہو رہا ہے، یہاں سوال باپ کا سر کٹوا کر دیکھا جا رہا ہے
کہ بات اور زیادہ نہیں کرتا مسلمان کی معمولی خواہشات پر سنتوں کو قدر کرتا چلا جا رہا ہے. وہاں نبی اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے باپ کو قتل کروا کر امتحان لے رہے ہیں محبت کا. آپ سمجھتے ہیں کسی بار میں کہتا ہوں نبی کا سے محبت کرنے والا. وہاں سنت کے احیاء پر محبت کا امتحان نہیں ہو رہا ہے. وہاں سنت کے اتباع پر محبت کا امتحان نہیں ہو رہا. وہاں باپ کا سر کٹوا کر محبت کا امتحان ہو رہا ہے. دیکھنا چاہتے تھے محبت اندر آج تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. تم نے حال کا عمل پورا کیا ہے. تم نے حال کا عمل پورا کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کافی سے میدان میں ان کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر عبدالرحمن بن ابی بکر کافی تھے اس وقت تک. تو کہنے لگے جنگ کے بعد عبدالرحمن بن ابی بکر اور اس کے بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میدان قتال میں میری تلوار کی پیچھے آ گئے مگر میں نے تھوڑا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ باپ کو کیا قتل کروں. بس آپ کے احترام میں باپ ہے باپ کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا ورنہ کئی موقع ایسے لگے کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے. اور وہ کسی نے جواب دیا بیٹے اگر تمہیں تلوار کے نیچے آ جاتے تو تمہیں نہ چھوڑتا. تم نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر مگر میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے. کتنی سنتیں مسلمان قتل کر رہا ہے. وہاں باپ بیٹے کو اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ یہ نبی کے مخالفت پر آیا. اللہ اکبر. اب تو قصہ ہی ختم کر دیا. پڑھے لکھے لوگوں نے سارا دین گاڑ کے پھینک دیا. وہ اپنے آپ کو بڑا محافظ سمجھتے ہیں. کوئی زمانہ ہوتا کہ اگر ایک لوکی کی سبزی روٹی کی ترکاری کو کوئی ناپسند کر لے کوئی لوکی کی ترکاری کو کہتے مجھے پسند نہیں ہے تو اس آدمی کے مرتد ہونے اور اسلام کا خارج ہونے کے لیے کہا ہوتا کہ آپ ایک کی ایک کھانے کی چیز جو عادت کی چیز ہے اس سنت کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تھا لیکن سب سے بڑی عدالت بغداد کی اور اس کے سب سے بڑے تعلق حاجی یوسف ان کا بڑا جگری دوست ان کا وزیر اس کی دعوت کی وہ کھانے میں آیا. قاضی صاحب نے اپنے دوست وزیر کو حدیث سنائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کو لوگی پسند تھی. اس وزیر نے کہہ دیا مجھے لوگی پسند نہیں ہے. آپ سنیے تو صحیح. تلوار نکالی میدان سے اور اس کے قتل کا ارادہ کر دیا. ہنگامہ ہو گیا. کیا بات کیا گئی. بھائی صاحب نے کہا کہ جس نے لوکی کو کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. آپ کو سمجھیا آپ دیکھو داڑھیاں ڈھونڈنے اور داڑھیوں کو قتل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. ذرا برابر وہاں لوکی کو ناپسند کرنے والے لیکن مجھے پسند نہیں. اچھا مسلمان ہو اللہ کے دین کو لوگی پسند ہے تمہیں پسند نہیں ہے. فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے. عدالت کا فیصلہ ان کے قتل کا ہو. جو بچہ بھی یہ سنتا تھا کہ اس نے سنت کا انکار کیا ہے تو چلی گئی کہ یہ آدمی کو قتل کر دیا جائے. کیا وہ عذاب پڑا اس مسلمان پر کہ یہ سنتوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے. کافر کا قانون یہ ہے, قانون کا قانون یہ ہے, ملک کا قانون یہ ہے, دفتر کا قانون یہ ہے.
ہمارے شعبے کا قانون یہ ہے، ہمارے ماڈل کا قانون یہ ہے، پولیس کا قانون یہ ہے، یہ ہر قدم پر سنتوں کو ذبح کرتے چلے جانا، ایسی سنتیں جو واجب کے درجے کی ہیں، یہ سنتیں جو واجب کے درجے کی ہیں، یہ نہیں ہے۔ فیصلہ ہوا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے، روٹی کا اخراج کیا نبی نعوذ باللہ کوئی کھانے کی وجہ ہے آپ وسلم کی ایک عادت اور ایک پسندیدہ چیز پانی کی چیز، جب نبی کی ایک طبی خواہش کے انکار پر ایک آدمی کافی ہو سکتا ہے زمانے میں، تو چیزیں سے آپ جو سنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے لائق کی سنتیں ہیں، کی سنتیں ہیں، اس کی مخالفت کرنے والے کا کیا درجہ ہوگا آپ ذرا سے اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، حال کیا کو پورا کرنا یا حال کیا کو لائے، چنانچہ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اچانک حکم آئے گا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آج اس کو ضائع کرتے ہیں تھوڑا نے بھی اپنے صحابہ کا اس طرح امتحان دیا ہے اور صاحب امتحان میں کامیاب ہو، صاحب امتحان میں کامیاب ہو۔ اس کے علاوہ میں فرض کیا نا کہ عبادات کی لائن کے احکام میں اسی طرح انسانی ضروریات ہیں، وہ کچھ عادتیں ہیں، مثال کے طور پر میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک ضرورت ہے اور ایک عادت ہے انسان کی، شراب کی خوب جلدی بعض صحابہ شراب کو خوب عادی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے، ورنہ اکثر صحابہ شراب کے عادی تھے۔ اس شراب کی حرمت کو حرام کیا گیا، جب اس کی حرمت کا اعلان ہوا، حکم آیا، تو صحابہ نے پیلی شراب کو طے کیا، پیلی شراب سے طے کیا۔ یہ بات میں کہ حکم مسیح نازل ہوا، وہاں سے آدمی نے آ کر خبر کی محلے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکم نازل ہو چکا تھا زمین پر اور ہم نے اس کے بعد شراب پی ہے۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ آئندہ دیں گے نہیں دیں گے، سوال اس کا ہے کہ جو پی ہوئی ہے اس کا کیا کیا جائے، نہیں آئندہ نہیں دیں گے۔ جو شراب کا گھونٹ حلق سے اترا ہے، حکم کے نازل ہونے کے بعد جو گھونٹ شراب کا اترا ہے حلق سے، اس کو بھی ہمیں پیٹ سے نکالنا ہے، اس لیے کہ یہ شراب پی گئی ہے حکم نازل ہونے کے بعد۔ یہاں تو آدمی کو ایک چیز کا حرام ہونے کا علم ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور وہاں شراب کے حرام ہونے کا جب علم ہو گیا صحابہ کو، انہوں نے حکم کے نازل ہونے کے بعد معلوم ہونے سے پہلے جو شراب پی ہے اس کو بھی حد پیٹ سے نکالا۔ ساری گلیوں نے شراب اس طرح بہ رہی، ایک طرح پانی بہتا ہے، صحابہ نے اپنے پردے چھوڑ دیے، اور یہ کی عادت ایک ہوتی انسان کی ضرورت، شراب کو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا، ایک انسان کی ضرورت، بھوک ایک فطری تقاضا ہے، بھوک ایک فطری تقاضا ہے، بھوک ایک فطری تقاضا ہے۔ صحابہ سفر میں گئے، ہوں گے، میں تو آپ کو صرف امتحانات بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کیا کیا امتحان دیتے ہیں۔ بھوک ایک فطری تقاضا ہے، نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، سب کو بھوک لگے گی، یہ تو ہے ہی نہیں کہیں کہ بھائی تو ایسا آدمی ہو کہ اس کو بھوک ہی لگتی ہو، ایسا تو ہے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلطیاں آئے، بھوک کی شدت نے نماز میں بٹھا دیا، پھر کیا کرنا پڑے، صحابی پوچھا کیا کوئی بیماری ہے؟ ہماری بیماری نہیں ہے،
صرف بھوک ہے جس نے نماز میں اٹھا دیا ہے پر ان طاقت نہیں ہے. بھوک ایسا سب کو ہے، نبی ہو صحابی ہو ولی ہو سب کو بھوک رہا ہے. ساروں کو بھوک لگی، گلا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، گلا ختم ہو گیا. اللہ چاہتے ہیں زمین سے کیا غلہ نکلا تھا، آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانا اتار دیتے. یہ امتحان کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی امتحان نہیں ہے کہ غلہ ختم ہو گیا آسمان سے اتر جائے زمین سے نکل رہا ہے. نہیں، امتحان یہ ہوا کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اطاعت پر ہو. اللہ تعالیٰ نے امتحان دے رکھا. جب غلہ ختم ہو گیا اور بھوک رہی صحابہ کو اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تو سواری اور کیا کرے. تو صحابہ کے ساتھ سواری سے کرتے تھے اور گدھا اس وقت تک حلال تھا. حلال تھا، بکرے کھائے جاتے ہیں مار کر، اس طرح گدھے کھائے جاتے ہیں. صحابہ نے کیا کہ سواری ایک گدھے میں تو سوار ہو جائیں گے، باری باری سوار ہو جائیں گے. یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، پیٹ کا مسئلہ زیادہ عام ہے اور بھوک کا مسئلہ زیادہ عام ہے. انہوں نے گلا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، کھانا چڑھایا. جب ہانڈیوں میں گوشت گلنے کے قریب ہو گیا اور کھانا تیار ہو رہا تھا، صحابہ بھوک کی شدت میں اللہ کے راستے میں یہ ایسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے لگے. اچانک آسمان سے حکم آ گیا. آپ میں اپنے منادی سے یہاں اعلان کر دو جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت گدھے کو حرام کر دیا گیا ہے، یہ پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے، ہانڈیاں توڑ دی جائے. کوئی کہے نعوذ باللہ، کوئی کہے، کوئی سوچے ادھر اور داخل ہو جانا. کھانے کے لیے کچھ اور بھی جاتا ہے، پہلے تو اس کو حرام کر دیا جاتا ہے. آج کتنے لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں اس انتظار میں کوئی حلال کا انتظام ہو جائے گا تو حرام کو چھوڑ دیا. وہاں حلال گوشت تیار ہو رہا ہے سفر میں، اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ اللہ نے یہ کہا کہ مدینے پہنچ جاؤ تو حرام کر دیں گے، نہ یہ کہا کہ لوگ اس کے بدلے میں یہ کھانا حرام کر دیں گے. اس کو کوئی امتحان نہیں ہے. اگر ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیں پھر اس کو حرام کر دیں تو اس میں تو آپ کا کوئی امتحان نہیں. آپ کا امتحان تو اس میں ہے کہ کھانے کے لیے وہ کچھ کھا نہیں یا حلال تھا اس کو حرام کر دیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مانتے نہیں مانتے. نے پکا پکایا سارا گوشت تیار کھانا جب تیار فوراً جو حرام ہو گئی ہے تو پھینک دینا چاہیے، بلکہ حکومت نے میں کہ ہانڈیاں توڑ دینا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم بات مانتے ہی نہ. صحابہ نے برا کیا میں کہتا ہوں جتنے صحابہ کے ساتھ جتنی غیبی مددوں کے واقعات ہیں وہ سارے ظاہر کے خلاف واقعات جس نے کوئی نہ قدم اٹھایا ظاہر جو ظاہر کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے حکم پر وہ ظاہر کے خلاف مددیں نہیں دیکھ سکتے. سمجھتے ہیں کہ یہ مدد ان کا ایمان کا کمال ہے. میں کہتا ہوں ایمان کا کمال نہیں، اطاعت کا کمال ہے. اطاعت کا کمال، اطاعت کا کمال ہے. کمال ایمان نہیں، کمال اطاعت، اور کمال اطاعت تو اللہ کی طرف سے ظاہر کے خلاف آ رہے. یہ ہے مثالیں ہیں. عبادت میں، عادات میں، معمول میں، سب کہیں کے متعلق میں نے آپ کو مثالیں پیش کی. اس طرح حال کا عبادت کے لیے اور حال کا عمل عادات ضروریات میں آئے گا، اور حال کا عمل حیثیت کے خلاف آئے گا، حال کا عمل معمول کے خلاف آئے گا، حال کا عمل جذبے کے خلاف آئے گا. ایسے ہی حال کا جو امر ہے دعوت اللہ کا وہ بھی اچانک آئے گا. اور خدا کی قسم دعوت کے فریضے کو ٹالنا نماز کو ٹالنے کی طرح
کرتا ہے نہیں لکھا ہوگا دعوت فریضے کو دعوت کے فریضے کو ٹال دینے والے کو بھی اللہ کے عذاب سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے جتنا نماز کے فریضے کے ٹالنے والے کو اللہ کے عذاب ٹالنے سے ڈرنا چاہیے. آپ اس کو پولیس سے کہتے ہیں ان باتوں کو کہ آپ کو بھی دعوت کے فریضے کا اندازہ نہیں. آپ کو دعوت کے فریضے کا اندازہ نہیں ہے. آپ یہ اس کو بڑی کفایت سمجھ کے ڈال دیتے ہیں کہ پتا چلے گا میری کیسے کیا بات پھر کیا غور کریں. قرآن میں نکلنے کا جو حکم ہے یہ بھی حال کا عمل ہے. یہ بھی حال کا عمل ہے. یہ بھی حال کا عمل ہے. قرآن میں نکلنے کا جو حکم ہے یہ بھی حال کا عمل ہے. اس حال کے عمل کو ٹالنے پر بھی عذاب کی قرآن میں دھمکیاں ہیں. حال کا عمل حال کا عمل نکلنا ہے. اس کو ٹال دینا اس کو ٹالنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کا نہیں کرے. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں ایک بے شمار آیتیں ہیں. بعض آیتیں تو وہ ہیں جہاں مثال کا شبہ بھی نہیں ہے لیکن نکلنے میں دیر کرنے پر اللہ کی دھمکیاں. قرآن پتہ چلے آپ کو اس طرح حال کا عمل عبادات میں عادات میں ضروریات میں اس طرح حال کا عمل دعوت اللہ کے ذریعے نہیں. یہ ایسا حال کا عمل ہے نماز کی طرح کیا آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. ہماری کسی دو ساتھیوں نے اس کام کو کرنے سے انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے حال کے عمل کو ایک ایک ٹال دیا کہ کل کریں گے. کل نکلیں گے پرسوں نکلیں گے کل نکلیں گے پرسوں نکلیں گے. یہ ان سے غلطی ہوئی. یہ غلطی سے ہوئی. اس پر 50 رات ہنگامہ ہوا مدینہ منورہ میں اور 50 رات تک ان سب کا بائیکاٹ کیا گیا. مکمل بائیکاٹ. پورے مدینے میں کوئی ان کے سلام جواب دینے والا نہیں تھا. پورے مدینے میں کوئی ان سے سلام ان کا ایسا بائیکاٹ ہوا ہے. میں کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے کسی زنا کرنے والے سے چوری کرنے والے سے شراب پینے والے سے کسی سے لگے ویسے ناراض ہو رہے ہوں جیسے اسلام کو ثابت کر سارے قبائل ایک طرف. کسی کبیرہ گناہ پر آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول جیسے ناراض ہو رہے ہوں جیسے ناراض ہو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے دعوت اللہ میں حال کے عمل کو ظاہر کیا. اس کو ڈال دیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ حال کا عمل دو برابر ہیں. چاہے باہر نکلنے کا عمل ہو چاہے مکانی کام کا عمل ہو. آپ اس کو غور کریں تو معلوم ہوگا کہ حال کا عمل برابر ہے. چاہے مکانی کام کا عمل ہو چاہے باہر نکلنے کا عمل ہو. دونوں حکم ایسے ہیں کہ ان کو ٹال بھی نہیں سکتے ان کو ٹال بھی نہیں سکتے. ساتھیوں نے یہ حال کا عمل ظاہر کیا اور چلتا گیا یہاں تک آپ واپس آ گئے. اللہ نے حکم دیا کہ ان 3 آدمیوں سے آپ بات سن کر آپ ناراض کرنا کیا ان سے کون سے گناہ ہو. میں کہتا ہوں آپ سے اس گناہ کو مسلمان زبان میں گناہ ہی نہیں سمجھتا ان سے وہ گناہ ہوگا. اس زمانے کا مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کو گناہ نہیں سمجھتا. شرابی چوری کرنے جھوٹ بولنے غیبت کرنے زنا کرنے سود کھانے جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہ سمجھتا ہے. ان سارے گناہوں کو ختم کرنے کی جو عملی محنت ہے اس محنت کو چھوڑنے کو مسلمان
गुनाह नहीं समझता। ये पूरी नासमझी सोचते हुए कहता हूँ कि अगर किसी के ज़हन में बिठा दिया गया है ये निकलना तो किताब की वजह से हुआ करता था उस जमाने में, तो मैं कहता हूँ कि उसने नबी के फैसले के मकसद को समझा है, तो इस रास्ते में निकलने का मकसद को समझा है। वो बेचारा पता नहीं किस मुखालफे में है, पता नहीं किस मुखालफे, वरना फुरूज का असल मकसद दीन को कायम करना, और फुरूज बनने का असल मकसद है उम्मत को इत्याद से बचाना। फुरूज का असल मकसद था उम्मत तक इनको पहुंचाना, उनको जहालत से निकालना। इसमें ताखीर पर अल्लाह की तरफ से नाराजगी है, कुरान में साफ कहा है, नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देगा। ये हाल काम है। तो इसलिए एक बात कही है आपसे कि हाल कामर बराबर है, चाहे फुरूज का हो चाहे मकान का हो। इंग्लिश की रिवायत है, मैं आपको मकान काम की बात करता हूँ। मकान पर रहते हुए मुसलमानों को मस्जिद में जमा करके उनको दीन की बात समझाना, ये हाल काम है, ये हाल काम, हाल काम। मैं कह रहा हूँ हाल काम। मैं आपसे शुरू से लेकर अभी तक हाल के अमल के पूरा करने की बात कर रहा हूँ, ये हाल काम। इस्लाम को आया बनी इसराइल को जमा करो, हाल काम है। और मस्जिद में जमा करके आप उन्हें 5 बातें समझाएं। अल्लाह के इनको शरीक ना करें, ईमान नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और अपना कर्जा रखें, अल्लाह का जिक्र करें। ये 5 बातें बनी इसराइल को मस्जिद में जमा करके सिखाने का हुक्म दिया गया। इस्लाम किसी कारण मशहूर है, सारी बातें अलैहिस्सलाम किसी खारिज में या किसी दायरी काम में तो मुमकिन नहीं कि वो मशगूल हो, वो किसी ऐसे ही काम में मशगूल थे जो काम अलैहिस्सलाम में करने के होते हैं। याद दिलाया कि याह्या अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया था, अगर तुम मशगूल हो तो ये काम नहीं कर सकता। हुक्म ही दिया था अल्लाह ने कि बनी इसराइल को आप मस्जिद अक़सा में जमा करें। ईसा इस्लाम ने कहा कि याह्या अगर आप मशगूल है काम में कर लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। आप जवाब सुनिए अलैहिस्सलाम का। याह्या ने कहा ईसा अगर ये काम तुमने किया मैंने न किया तो अल्लाह मुझे फंसाएंगे, अल्लाह मुझे अज़ाब देंगे। आप इस हदीस को इस और चीजें में बहुत आम बात है। आज का अमल है मस्जिद को आबाद करना, बल्कि कुरान ने कहा कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो मस्जिद को वीरान छोड़ दे और मस्जिद को आबाद करने की कोशिश न करे। तो जालिम कौन हो सकता है? हम समझते हैं कि एक ऐसा मुस्तहब काम है, कोई कर ले तो अच्छा है, न करे तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, कोई लाजिम नहीं है। यह ख्याल इसलिए है आप लोगों का कि आप उन वईदों पर गौर नहीं करते जिनमें मस्जिद की आबादी की कोशिश न करने पर अल्लाह के अज़ाब के आने का इंतजार करना चाहिए। इन वईदों पर गौर नहीं करते। हालांकि वईद है, साफ वईद है कि अगर मैंने लोगों को मस्जिद में जमा करके दीन की बात समझाने में देर कर दी, मैंने इस काम को न किया या मैंने दूसरे पर डाल दिया इसको, तो साहब कह रहे हैं हदीस के अंदर कि अल्लाह मुझे इन्हें फंसाएंगे, अल्लाह मुझे अज़ाब देंगे। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रास्ते का फुरूज और दावत अल्लाह ये भी हाल का अमर है। इसमें दाखिल करना भी मुजीब अज़ाब जैसा हुआ है, ये मुजीब अज़ाब है, यानी अल्लाह के अज़ाब को वाजिब कर देगा दावत के फरीज़े को छोड़ देना। जहाँ नमाज पढ़ने बना समझता है, रोज़े पढ़ने बना समझता है। मैं कहता हूँ कि फिर जैसा कि महफूज है कि दावत नमाज के फरीज़े से भी आला अमल है। नमाज के फरीज़े आला अमल है दावत।
میرے دوست یہ یہ بات ان کو حق ہے کہ جیسے مسلمان دعوت کے فریضے میں رہ کر فریضہ رہا اللہ نے اس فریضے کے ادا کرنے پر مسلمان کی روح کی ذریعے مدد کی تھی، اس لیے کہ 3 چیزوں میں وہ روح رکھا گیا ہے قیامت تک کے لیے جس سے اللہ نے مدنی کی مدد کی۔ جس روح سے اللہ نے مدنی کی مدد کی ہے وہ روح قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ اگر مسلمان کا حلیہ اس کے مطابق نہیں ہے تو ایسے مسلمان غیر مسلموں سے ماتحت ہو کر رہیں گے اور مغلوب ہو کر رہیں گے، یہ پکی رہنے والا کیونکہ صاف روایت ہے اور پھر خود صاف کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اللہ ہمیں کریں گے۔ ایک ذلت کا جو ذلت کی وعید ہے مسلمان کے لیے وہ ہے غیروں کی مشابہت میں ذلت کی وعید ہے، اور دوسری سخت وعید یہ بھی ہے کہ اگر یہ مسلمان اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ ذلت مسلط کریں گے کہ وہ ذلت ہٹے گی نہیں جب تک مسلمان دین کو دنیا میں قائم کرنے کی محنت پر نہ آ جائے، وہ ذلت گناہ سے ہٹے گی نہیں۔ محنت سے ترجمہ کر رہا لا ينزعه اللہ تعالیٰ ذلت مجھے ہٹائیں گے نہیں جب تک تم دین کے محنت پر نہیں آ جاؤ گے۔ قرآن آیت کا یہ روایت کا صاف ترجمہ ہے۔ بیچارے بے عقل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کتاب سے متعلق ہیں، وہ تو بیچارے کم عقل لوگ ہیں جو ان کو آپ سے بے تکلف کرتے ہیں۔ میں تو آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان وعیدوں کو کتاب سے جوڑ دیں تو آپ نے پورے دین کو ضائع کر دیا اور آپ نے امت کو احتجاج میں چھوڑ دیا۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ نکلنے کے فضائل کتاب کی وجہ سے اس زمانے میں یا جو وعیدیں ہیں یا نکلنے پر وہ کتاب کے زمانے کی باتیں ہیں تو آپ نے امت کو احتجاج کی حالت سے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی آپ نے اس فریضے کا ہی سرے سے انکار کر دیا جو فریضہ اقامت دین کے لیے تھا، ہدایت کا عالم تھا۔ میں نے آپ سے آپ نے اس فریضے کا بھی سر سے انکار کر دیا جو فریضہ اقامت دین کے لیے ہے، اور ہدایت جیسے وقت کے عالم پر آپ نے خروج کو محدود کر دیا۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ناسمجھی کی بات ہوگی۔ نکلنا اللہ کا امر ہے، نکلنا اللہ کا اجازت ہے نہ ہو، اجازت ہے نہ ہو، نکلنا اللہ کا امر ہے، اجازت ہے نہ ہو، نکلنا اللہ کا امر ہے۔ اس لیے کہ آپ بہت سارے قرآن کی آیتوں میں وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہاں تو ہلاکت کی وعید ہے، اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر ہلاکت کی وعید ہے۔ حالانکہ یہاں قتال کا کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ قتال میں ہونے والا نہیں ہے، یہ بھی اب حصے کے اندر ہوتی ہے۔ اگر تو غور کریں میں نے عرض کیا کہ مقامی کام ہو یا خود یہ بھی عبادات کی طرح حال کا امر ہے، عبادت کی طرح یہ بھی حال ہے۔ ایسا عجیب بات سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات، دنیا کو نہیں بات میں یہ 4 فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ مزے کے ان 4 فرائض کا جو حکم آئے گا اس حکم کا آنے کا وقت سے پہلے علم ہے، اور آدمی اس کے لیے پہلے تیاری کر لیتا ہے، لیکن ان کو روزہ رکھنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور آپ کو صحیح کا انتظام کر دے گا، آنے کا انتظام کر دے گا۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ 4:30 بجے نماز ہونی ہے عصر کی، وہ 4 بجے تیاری کر لے گا۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے سال حج کرنا ہے، وہ کئی مہینے پہلے ذات کی تیاری شروع کر لے گا۔ ایک آدمی کو معلوم ہے مجھے اپنے مال کی زکات نکالنی ہے، وہ وقت سے پہلے زکات کا مال نکال کے رکھ لے گا۔ فرمایا کہ عبادات کے احکام کو آنے کا تو وقت سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ بلا حکم دعوت آ رہا ہے، لیکن دعوت کے لیے کچھ عوامل آئیں گے اور دعوت کے تقاضے پر وقت آئیں گے، اچانک آئیں گے، اچانک کیا نہیں کرنا ہے۔ آدمی ہر ممکن کوشش کرے کہ میرا یہ حال کام ضائع نہ ہو، ورنہ زندگی
دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو قبر تک کوئی فرصت نہیں، قبر تک کوئی فرصت نہیں ہے. حضرت فرصت کی جگہ قبر ہے، جو عمل کی جگہ نہیں. جو عمل کی جگہ ہے وہاں آپ کو فرصت نہیں مل رہی ہے، جو قبر کی جگہ ہے وہاں آپ کو فرصت ہے، وہاں عمل نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو، موت سے پہلے اپنی حیات کا فائدہ اٹھا لو، اور فقر کے آنے سے پہلے اپنے غنا سے فائدہ اٹھا لو. آدمی کا مال ہوتا ہے سوچتا ہے بڑا کام کر لوں، بڑا کام کر لوں. فرمایا کہ نہیں، اس مال سے تم سب سے پہلے اللہ کے عوام پورے کرو. تو اللہ کے حکم آ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس روب سے اللہ نے مدد کی، اس امت کی، وہ روب اللہ نے دعوت میں رکھا. یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام اپنے دین کو لے کر پھرا کرتے تھے. اب تو گندے موبائل اور فلمیں اور یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے وہ آلات جو حرام میں مبتلا کرنے کے لیے اور مسلمان کو اور انسان کو زناکار بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، وہ آپ کے نزدیک علم اور دین کی باتوں میں نظر اشاعت کا ذریعہ ہے. میں کہتا ہوں کسی کی عقل خفت ہو جائے اور کسی کو سنت سے مناسبت ختم ہو جائے، اس کو یہ طریقے اچھے لگتے ہوں گے. ورنہ کسی میں اگر سزا برابر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا وقار کسی کے دل میں ہوگا تو وہ اس گندے راستے کو کبھی اختیار نہیں کرے گا دین کی اطاعت کے لیے. وہ تو جب عقلیں خفت ہو جائیں اور آدمی حرام کاموں سے عادی ہو جائے اور اس کو حرام راستے سنت راستے زیادہ پسندیدہ اس کے دل میں ہو جائیں، تب اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بھی طریقہ دین کے پھیلانے کا ہے. آپ سے بے تکلف آپ کو بول رہا ہوں، آپ کو آپ حرام راستے سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت اور آپ کی سالگی کی تقاضی لوگوں کے پاس چل کر جانے کا متبادل ان گندے موبائل کو پیش کر رہے ہیں. کسی نے فلم دیکھے، کسی نے علم دیکھے. میں تو کہتا ہوں کہ کسی کی عقل ہی ماری گئی ہو تو وہ بات سوچ سکتا ہے کہ ہاں یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. امام روزائی کے درس حدیث سے ان کے طلبا اس زمانے کے قلم سے حدیث لکھ کر لے جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا لے جاؤ، اس کا نور، اس کا وقار ختم ہو جائے گا. تم گھروں میں لے جاؤ گے لکھ کر، وہاں مقام کے ماحول میں ڈال لے جا کے ڈال دو گے، اس سے حدیث کا نور چلا رہے گا. آپ ان ظلمات کی حالات پر حدیث کو ڈال کر آپ کہتے ہیں کہ درس کی کیا ضرورت ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے، اور مدارس کی اور مساجد کی اور علماء کی ضرورت کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی سہولت ہے. آپ کو کیا امام اوزاعی اپنے طلبہ سے کہہ رہے ہیں اگر تم حدیث لکھ کر لے گئے میرے پاس سے تو اس کا وقار اس پر جاتا رہے گا، نہیں تم حدیث کو یہاں معاملے میں آ کے سیکھو. امام بخاری سے پوچھے کہ امیر خالد نے کہا تھا کہ میرے دو بیٹے ہیں شہزادے جو آپ سے حدیث سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں حدیث سکھلائیں اور اس کے لیے آپ میرے گھر میں آئیں. امام بخاری نے فرمایا میں حدیث لے کر آپ کے گھر میں آؤں اور آپ کے بچوں گھر میں حدیث سکھلاؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. کھوپڑی الٹی ہو گئی ہو تو اس کے لیے بات نہیں آنے کی نہیں. بادشاہ کے بچوں کو، شہزادوں کو گھر میں آ کر امام بخاری نے حدیث پڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے گھر میں آ کر حدیث سکھلاؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. ہمارے مقتدی اور ہمارے علماء مجتہدین اور ہمارے بڑے جن کی اصلاح کا حکم دیا گیا تھا، ان کے کام مزاج کا کیا معمول تھا، یا ہو سکتا نئی سوچ نیا مزاج. بات تو ایسے پاگل ہیں جو کہتے ہیں لوگوں کو جن میں خبر نہیں تھی، ان کو زیادہ تحقیق نہیں تھی. یا بات کہتے ہیں وہ لوگ متشدد ہے، وہ متقی ہیں، متشدد کیا ہے، متقی ہے. وہ تو آدمی کا تقویٰ اس میں احساس پیدا کرتا ہے، اور احساس ہی ایمان ہے. احساس ہی، جس کا احساس مردہ ہو جائے اس کا ایمان مردہ ہو جائے. کیا احساس مردہ ہو جائے اس کا ایمان مردہ ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ بات صحیح ہے
فرض یقین کہ نہ حرکت دعوت کا اہتمام تھا، نہ دعوت کا دعوت کا اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی ہے صحابہ کی. اس پوری نبوت کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ ناگ رگڑ کر رہ جاتے تھے، کوشش کرتے رہ جاتے تھے. ایک صحابی کو مرتد کرنے کے لیے ان کے بادشاہ نے ساری کوششیں کر کیا قدر کی دھمکی، کیا کی گزارش برابر سے، کیا ان کو ان کے ساتھی گرم پانی میں جلا کر ابلتے کھولتے پانی میں ہمیں ان کو جو ہے جلا کر دکھلا دیا کہ اب بھی تم اپنا دین بدل دو، آپ کو چاہے کرنے میں والا نہیں مجھے کیا ہے انہیں اپنی دین کی مخریج کی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر صرف فروج اور دعوت کی وجہ سے ابتدا پیدا ہوتی ہے. یہ قرآن کی آیت کا صاف مفہوم ہے کہ دعوت جماعت کو جمع کریں گے ہم ان کے قدموں کو دین پر جمع دیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دین کی مدد کریں گے ہم ان کے قدموں کو دین پر جمع دیں گے. مسلمان وہ تو لگ گیا تاجر بن کر دنیا کمانے میں اور آلات اور مشینیں اور گندے ظلمات سے بھرے ہوئے یہ آلات یہ رہ گئے ہیں دین کی باتیں پھیلانے کے لیے اور فقیر دین کی چائے کرنے کے لیے. عجیب پاگل پن کی سوچ، جو اصل سبب ہدایت بنایا گیا تھا انسان وہ تو تعریف میں جائے وہ تو جدا رہے دنیا کمانے میں جانور کی طرح پورے دن اور آلات و ذرائع مشینوں سے یہ نشر ہوتا رہے اور آپ سمجھتے رہے کیا ہدایت کر رہے اطلاق کر رہا ہے. اتنی سہولتیں اس زمانے میں تھی اللہ کے قسم اس سے زیادہ اطلاق یہ آپ کا باطل خیال ہے کہ ان آلات سے اطلاق اٹھ جائے گا. آپ کا باطل خیال آپ کو اس طریقے بازا کرنے کے لیے اس طرح نبی کی سنت پر. تو ساتھی تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح کے نئے بیان اور نئے اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.